الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ مائدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی اور ہم نے دیکھا کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ مدنیات ہیں اور سورہ مائدہ بھی مدنیات میں سے ہے، اور ان چاروں صورتوں میں جو مضامین ہیں وہ ان میں مماثلت ہے، اور سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور مائدہ کے بنیادی موضوعات دو ہیں، یعنی اہل کتاب پر اتمام حجت اور احکام شریعت اسلامی۔ ان صورتوں میں ان دونوں موضوعات کا ایک تسلسل ہے جو تدریجاً آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ لہذا شریعت اسلامی کا جو ابتدائی خاکہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے، پھر سورہ آل عمران، سورہ نساء میں اس کے خد و خال مزید واضح ہوتے ہیں، یہاں سورہ مائدہ میں آ کر یہ تکمیلی رنگ اختیار کرتا ہے، اور جو شریعت اسلامی کے تکمیلی احکام ہم کو یہاں پر سورہ مائدہ کے اندر ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بلند ترین حکومتی سطح کے احکام بھی ہمیں سورہ مائدہ میں ہی ملتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب سے جس خطاب کی ابتدا سورہ بقرہ میں ہوئی تھی، یہاں آ کر وہ بھی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا، اور آخری درجے کی باتیں اور آخری درجے میں اتمام حجت جو ہے اہل کتاب پر اس صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ سورہ نساء کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوا تھا، جبکہ سورہ مائدہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان یعنی قول و قرار کو پورا کرو۔ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں جس میں مضبوطی سے بندھنے کا مفہوم شامل ہے، لہذا عقود سے مراد وہ معاہدے ہیں جو باقاعدہ طے پا گئے ہوں۔ معاہدوں اور قول و قرار کی اہمیت ایسی سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری جو سماجی و معاشری زندگی ہے معاہدوں پر ہی قائم ہے۔ ایون جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، رشتہ ازدواج جو ہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ کرتے ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے حقوق اور فرائض ہیں۔ بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، شوہر کے بھی حقوق و فرائض ہیں۔ بڑے سے بڑے کاروبار بھی معاہدوں کی شکل میں ہی ہوتے ہیں۔ جو بھی حکومت ہے اس کے کام اور اس کے ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے معاہدوں کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں، لہٰذا ایک حکم جو کہ بالکل چھوٹا سا ہے، اوفو بالعقود کے اندر یہ تمام معاہدوں کی پاسداری جو ہے وہ آ گئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمام مویشی قسم کے حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جن کا حکم ہم آگے پڑھیں گے اسی صورت میں، مثلاً خنزیر وغیرہ جو کہ حرام ہیں۔ تو جو بھی مویشی قسم کے جانور ہیں وہ حلال ہیں، جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ، اس طرح کے تمام جانور جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہوتے بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کا گوشت حلال کر دیا گیا ہے۔ البتہ استثنائی صورتوں کی تفصیل بعد میں آئے گی اسی صورت میں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اگر تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو تو اس حالت میں حلال جانوروں کا شکار بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے، اور اس کے اختیار کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔